بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک میں 1070 1050 1040 نمبر لے لیے، ایف ایس سی میں پہنچے تو وہاں پہ بھی 900 سے اوپر مارکس آ گئے اور بڑے اچھے نمبر لیے، لیکن جب انٹری ٹیسٹ کا سامنا ہوا تو وہاں پتہ چلا کہ آپ کے نمبر تو بہت ہی تھوڑے آئے ہیں۔ پتہ چلا کہ جناب وہاں تو 50% بھی ہم سکور نہیں کر سکے۔ وہ انجینئرنگ کا انٹری ٹیسٹ تھا، یا وہ میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ تھا، یا وہ کسی اور فیلڈ کا انٹری ٹیسٹ تھا۔ یہ بے شمار ایسی ایگزامپل ہر سال ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ بھی یہ پیش آتا ہوگا۔ لیکن کبھی غور کیا کہ یہ ایسا مسئلہ پیش کیوں آتا ہے، اور جو مسئلہ پیش آتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے اور اس کو حل کیا ہے، اور اس کو ہمیں کیسے قابو کرنا ہے، کیسے اس پہ قابو پانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بناتے ہوئے اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو اسی کے مطابق ارینج کر لیا جائے اور سمجھ لیا جائے اور ٹھیک سے اس کے مطابق آپ اس کو لے کر چلیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام کو بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں اگر آپ کے سامنے ایک بات کہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ وہ بہت نہا دھو کر، فریش ہو کر، چینج کر کے، سیٹ ہو کر اور اپنی تمام نوٹ بک کو ٹھیک سے کر کے وہ سامنے رکھ کر وہ پڑھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت جلد اپنی بات کو پک بھی کرے گا، اپنے لیسن کو سمجھے گا بھی بنسبت اس اسٹوڈنٹ کے کہ جو ایسے ہی اٹھ کے اس کام کو کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ جس کے پاس اپنی الماری میں، اپنی شیلف میں وہاں پہ بکس بہت ارینج لگی ہیں، اور دوسرے اسٹوڈنٹ نے الماری کے اندر کتابیں گھسیڑی ہوئی ہیں۔ اب کہاں سے کون سی کتاب آپ کو ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے ارینج کی ہیں وہاں سے کتاب کو لینا، وہ تلاش کرنا بہت آسان ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کا مائنڈ ارینج ہے، آپ کا مائنڈ بالکل ہر چیز پراپرلی آپ اسے لے کے چل رہے ہیں اور اپنے تمام لیسن، تمام چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی پرابلم، کوئی مشکل، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میرا آج سبجیکٹ ہے، وہ وقتی طور پہ اگر مجھے اچھا نہیں بھی لگ رہا، لیکن اگر میں اسے اون کرتا ہوں، اگر اسے میں اپنا سبجیکٹ سمجھتا ہوں، اس بچے کی طرح کہ جو بچہ اپنے چھوٹا کھلونا پکڑتا ہے اور اپنی چھوٹی سی ایک بک پکڑتا ہے اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے کہ یہ میری ہے، اور یہ اپنی اونرشپ کا اظہار کرتا ہے۔ اگر اس سبجیکٹ کو انسان اسی طریقے سے اون کر لے تو اس کے نتیجے میں انسان کا مائنڈ، اس کی باڈی کی ساری قوتیں، وہ اس کی لرننگ میں وہ معاون ثابت ہوں گی، اور ساری طاقتیں اس کے ساتھ مل کے اس کے دماغ کو سہولت پہنچائیں گی، نتیجتاً اس کی لرننگ کا لیول بہت اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کبھی آپ اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے، اپنے ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو قریب کر لیں اور اس مٹھی کے ساتھ آپ اس کے اندر سے یوں دیکھنے کی کوشش کریں، اگر بالکل ایسے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس ہاتھ کے اندر نظر آنے والی بہت تھوڑی سی چیز وہ بہت فوکس ہو جائے گی، اور باہر کا جتنا سارا ایریا ہوگا وہ باہر آؤٹ آف فوکس ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ اپنی اس چیز کو اچھے سے سمجھیں گے۔ باہر کی باقی ساری چیزیں جو ڈسٹریکٹ کر رہی تھی، وہ آپ کو اس کی جو پرابلم آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ اگر اپنے لیسن پہ اپنے فوکس کو بڑھا لیں گے، بہتر کر لیں گے، تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک چیز اور آپ کو بتانے کی ہے کہ مثلا آپ آئی فون استعمال کرتے ہیں یا آئی فون استعمال نہیں کرتے، لیکن آپ نے آئی فون دیکھا ضرور ہوگا، اور اس کے شروع میں اگر آپ اس کے نام کو دیکھیں تو اس کا آئی سمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پی ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے۔ ایسی اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا کہ آپ نے سمجھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ ایک وہ جو آپ کے قریب کوئی کاغذ پڑا ہے اور اس کاغذ کو ایسے گول اس کا بال بنا کے پڑا ہوا ہے، اسی کاغذ کو آپ پکڑتے ہیں، اس کو سیدھا کرتے ہیں، اسے سیٹ کرتے ہیں، سیٹ کرنے کے بعد
اسے آپ پراپرلی ایک طریقے سے فولڈ کر کے آپ وہ جو جہاز بچہ بنا کے اس کو پھینکتا ہے، اسے اڑاتا ہے، وہ جہاز آپ بناتے ہیں. یعنی وہ چیز آپ کے قریب تھی، اسی قریب کی چیز کو آپ نے لیا اور اس سے جہاز بنایا، اسے انجوائے کیا، اس سے مزہ لیا اور اس بچہ خوش ہوا. بالکل یہی چیز وہ آئی فون کی اپروچ ہے کہ اس کو کہتے ہیں انوویشن. وہ جو کیپٹل آئی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ انوینشن بن جاتی ہے. انوینشن بالکل الگ چیز ہوتی ہے، وہ کوئی چیز ایجاد کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ انوویشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ اویلیبل ہے اس کو، تو آپ کے لیسن میں جو کچھ وہاں موجود ہو آپ اس کو اکٹھا کر کے اس کو سٹیم لائن کریں، اس کو سیٹ کریں گے تو آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ ہر وقت اپنی کتاب کے اندر گھسے رہتے ہیں، اگر آپ دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہوتے، اگر آپ دوستوں کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، گیم ہیں، باقی چیزیں ہیں، کھیل کود ہے، اسپیچ ہے، مختلف چیزیں ہیں، ڈیزائن ہے، پینٹنگ ہے، ان چیزوں میں اگر آپ انوالو نہیں ہوتے تو آپ کا مائنڈ ڈل ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ انوالو ہوں گے تو آپ کی باقی ساری فیکلٹیز اوپن ہوں گی اور وہ آپ کو سپورٹ دیں گی، آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ مثلا اگر ایک پانی کے اندر ایک گلیشیئر ہے، آپ کو ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے برف کا، تو آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ اس اوپر کے ایریے کو آپ دیکھیں اور اس کو غور کریں اور اس کو میئر کریں کہ یہ کتنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو نمیرکس کو جاننے والا ہے وہ 2 منٹ کے اندر اس کو میئر کر دے گا. لیکن اس پانی کے نیچے، اس کی سطح سے نیچے جو گلیشیئر کا ایک بڑا ایریا یہاں نیچے موجود ہوتا ہے، اگر اس کو میئر کرنا ہو تو کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جو دیوار کے اس پار دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہوگا، جو ان چیزوں پہ غور کرتا ہوگا کہ چیزیں جو سامنے نظر آتی ہیں کیا یہ ایکچول میں ایسی ہیں یا کچھ اور بھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. وہ جو آئی کیو ہے، جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے، جو بڑی فکس چیزوں کو میئر کرتا ہے، وہ امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس طریقے سے ان چیزوں کو کریں گے تو آپ کی لرننگ وہ اصل ریئل لرننگ بنے گی، اور وہ لرننگ بنے گی کہ جب آپ کسی ٹیسٹ میں جائیں گے، کسی اور جگہ جائیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگی. اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ اور آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے. آپ کو ایک وہ موٹیویشن ہے کہ ایک موٹیویشنل سپیکر نے ایک قصے کہانیوں کے ذریعے سے آپ کو سامنے کوئی چیزیں رکھ دیں، لیکن ایک موٹیویشن وہ ہے کہ جو آپ نے ریئلٹیز کی بنیاد پہ آپ نے اپنی منزل کا تعین کیا کہ وہ سامنے میری منزل ہے کہ جہاں پہ آگ جل رہی ہے اور وہاں پہ مجھے پہنچنا ہے اور وہاں سے مجھے وہ چیز کو لینا ہے. اور وہ چیز اگر آپ کے سامنے ہے اور آپ نے اس کا تعین کر لیا ہے تو پھر آپ کو آگے بڑھنے سے، پھر آپ کو ایگزام میں، ٹیسٹ میں، کسی بھی طرح کے کوئی چیز آتی ہے اس سے راستہ آپ کا روکا نہیں جا سکتا، اور کوئی شخص آپ کو ناکامی کا سامنا آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگا. اور اس کا جو الٹیمیٹ، جو ابھی میں نے آپ کو 8-9 چیزیں آپ کو بتائیں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپنی روٹین کی سٹڈیز کے اندر آپ اس اسٹائل کو چینج کر دیں اور اس اسٹائل کو لے آئیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک جو لازمی نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ آپ لیڈر ہوں گے، آپ آگے چلنے والے ہوں گے، آپ فالوور نہیں ہوں گے بلکہ لیڈ کرنے والے ہوں گے. آپ ہمیشہ آگے رہیں گے. آپ دنیا کے جس مرضی شعبے میں جائیں، دنیا کا جو چھوٹے سے چھوٹا کوئی آپ فیلڈ آپ لے لیں، اس کے باوجود آپ لیڈ کریں گے اور بہت آگے نکلیں گے، اور دنیا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا، اس سے بہتر کیریئر کی کامیابی کا اور کوئی چیز ہم کسی چیز کو نام نہیں دے سکتے. یہی اصل کامیابی ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے.